جب بھی کسی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان پر مکمل کنٹرول رکھ کر بیٹھو، چونکہ اکثر اوقات انسان کی بےعزتی، انسان کی اہانت صرف اس زبان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بعض کام وہ ہیں جن کی وجہ سے اگر اہانت ہو جائے، بےعزتی ہو جائے تو کسی دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے، کسی دوسرے کو ملامت کرنے کے بجائے اپنے نفس کو ملامت کیا جائے، کیونکہ وہ کام یہ ایسے ہیں کہ وہ اپنے کیے کی وجہ سے انسان کی بےعزتی ہوتی ہے۔ مثلا دو شخص بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، اگر کوئی تیسرا بندہ آ کر ان کی گفتگو میں مداخلت کرے گا، دخل اندازی کرے گا، تو وہ اگر آگے سے اس کی اہانت کر دیں، بےعزتی کر دیں، تو اس بےعزتی پر ان دونوں کو ملامت کرنے کے بجائے اس بےعزتی والے شخص کو اپنے نفس کو ملامت کرنا چاہیے کہ اس کا حق ہی نہیں تھا ان میں دخل اندازی کرنا۔ وہ آپس میں کچھ راز کی بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کیا مقصد جا کے ان کی اس گفتگو میں مداخلت کرنے کا۔ اسی طرح اگر دو فرد بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان جا کر ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنا بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس شخص کی بات پر اعتبار کرنا جس کی بات پر معاشرے میں کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا، اگر اس کی بات پر اعتبار کی وجہ سے بےعزتی ہو جاتی ہے، اہانت ہو جاتی ہے، تو اس پر کسی اور کو ملامت کرنے کی بجائے اپنے نفس کو ملامت کیا جائے کہ معاشرے میں کوئی بھی اس پر اعتبار نہیں کرتا اور اس نے اس پر اعتبار کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہونا، جو بندہ بھی گھر کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل ہوا، اگر اس نے بےعزتی کر دی، تلخ کلامی کر دی، سخت جملے کہہ دیے، اس کی اہانت ہو گئی، تو اس اہانت پر اس کو ملامت کرنے کے بجائے اپنے نفس کو ملامت کیا جائے کہ یہ کام اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے علاوہ دشمن کی کسی بات پر اعتبار کرنا، اگر کوئی شخص اپنے دشمن کی کسی بات پر اعتبار کر لے، اس پر بھروسہ کر لے، یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے، کیونکہ دشمن بہرحال دشمن ہی ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر اس پر اعتبار کی وجہ سے اس کی بےعزتی ہو گئی ہے، اہانت ہو گئی ہے، تو اس پر اسے اپنے نفس کو ملامت کرنا چاہیے۔